الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین، سلسلہ گفتگو خطبہ فدح کے ذیل میں فلسفہ احکام شریعت، اس کا آج 5واں اور آخری حصہ 17واں حکم شریعت جو بی بی نے بیان فرمایا، وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ، شراب نوشی کی ممانعت اللہ نے کی ہے آلودگی سے بچنے کے لیے۔ شراب نوشی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کا اللہ نے بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور حکمیہ طور پہ فرمایا فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ یہ ایک ایسی بری لعنت ہے جس کا معاشرے میں چلن بھی عام ہو چکا ہے۔ آج لوگ دولت کی نمائش کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں، آج لوگ شوق کے طور پر جو ہے وہ نمائش کے طور پر اور شوق کے طور پر شراب نوشی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے، فریقین کے ہاں، تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ متفق علیہ روایت ہے کہ سید الانبیاء نے شراب کے سلسلہ میں 10 افراد پہ لعنت کی ہے۔ فرمایا شراب کے لیے پودا کاشت کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس سے شراب کو نچوڑنے والا، کشید کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، شراب کو اٹھا کے لے جانے والا، اس کو وصول کرنے والا، فروخت کرنے والا، بیچنے والا، اور شراب کی قیمت کھانے والا، پیسہ کھانے والا، اس سب پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ جس شخص میں بھی ان میں سے کوئی ایک عیب جو ہے وہ پایا جائے، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سید الانبیاء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بروز محشر شرابی اس حال میں آئے گا، چہرہ سیاہ ہوگا، منہ ٹیڑھا ہوگا، زبان سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی، العطش کی صدا ہوگی، اس کو جہنم کی پیپ جہنمیوں کی پلائی جائے گی، مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حتیٰ کہ سید الانبیاء نے اس حد تک فرمایا شرابی کو رشتہ نہ دو بیٹی کا، جس نے علم ہونے کے باوجود شرابی کو بیٹی کا رشتہ دیا وہ قطع رحمی کر رہے۔ بلکہ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے، یہاں تک فرمایا کہ شراب نوش کے ساتھ اپنی عزیزہ کا رشتہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بدکاری کی طرف روانہ کر رہا ہو۔ اس حد تک فرمایا معصوم نے شرابی کی گواہی قبول نہ کرو، شرابی کو امین نہ بناؤ، شرابی کو کسی معاملے میں گواہ نہ بناؤ، یہاں تک فرمایا وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کے لیے نہ جاؤ۔ حتیٰ کہ ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے جس پہ شراب موجود ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی میں سیرت طیبہ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک حاکم کے دسترخوان پہ کسی بہت بڑی شخصیت کو شراب کا جام جب پیش کیا گیا تو معصوم اٹھ کھڑے ہوئے اس دسترخوان سے، فوراً اس نے پوچھا فرزند پیغمبر کہ آپ دسترخوان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ناراض ہو گئے؟ فرمایا کیا تو نے یہ جملہ نہیں سنا؟ میرے نانا سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دسترخوان پہ بیٹھنا حرام ہے جس پہ شراب پی جائے یا پلائی جائے، اللہ سب پہ لعنت کرتا ہے۔ فرمایا اس دسترخوان پہ میرا بیٹھنا بھی حرام ہے۔ تو فرمایا جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے شراب کو جو ہے وہ اس لیے حرام قرار دیا کہ پاکیزگی انسانوں میں پیدا ہو، نجاست سے دور رہ سکیں۔ اور سید الانبیاء نے یہ بھی فرمایا کہ 2 لوگوں کی میں بروز محشر شفاعت نہیں کروں گا، ایک نماز میں بے پرواہی کرنے والا، دوسرا شراب نوشی کرنے والا۔ تو اس گناہ کبیرہ کا بھی بی بی نے 17ویں مقام پہ ذکر کیا، اور گناہان کبیرہ میں معصوم نے اس کا 13ویں گناہ کے مقام پر ذکر کیا ہے۔ اور پھر 18واں نقطہ فرمایا وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ، بہتان تراشی سے اجتناب کو اللہ نے نفرت سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت اور بہتان میں اگر فرق دیکھا جائے تو غیبت وہ عیب ہے جو شخص میں موجود ہے، فقط آپ اس کی پشت پیچھے لوگوں کو کہتے ہیں، اس کے سامنے آپ بات نہیں کرتے، حالانکہ وہ عیب اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ لیکن بہتان جب معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا غیبت وہ ہے جو بندے میں عیب موجود ہے، اور بہتان وہ ہے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ اور خصوصاً پاک دامن اور پاک عفت معاب عورتوں کے بارے میں قرآن کی ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا، فرمایا جو بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان پہ دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب عظیم ہے۔ تو کسی طرح بھی کسی پر الزام لگانا اور قذف کا الزام جو ہے یہ عیب بہتان تراشی کرنا، اس سے شریعت مقدسہ نے منع کیا۔ فرمایا اس لیے تاکہ نفرت آپس میں پیدا نہ ہو۔ وَتَرْكَ السِّرْقَةِ ایجابًا لِلْعِفَّةِ،
چوری سے پرہیزگاری کو اللہ نے شرافت قائم رکھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ چور کا کوئی مقام نہیں ہوتا، معاشرے میں، خاندان میں اعتماد کی دولت کو وہ کھو بیٹھتا ہے، اپنی شرافت کو، اپنی عزت کو، اپنی عزت نفس کو مجروح کرواتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے اس سے تمہیں بچنے کا حکم دیا۔ اور آخری جملہ بی بی نے بیان فرمایا وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ اخلاصا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّہ، اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے اپنی ربوبیت کو خالص بنانے کے لیے۔ اللہ کی ربوبیت شرک سے منع کیوں کیا گیا؟ تاکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانا جائے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی تعریف فرماتے ہیں کہ کم از کم 987 مرتبہ قرآن میں اللہ نے لفظ رب کا ذکر کیا ہے، مختلف انداز میں، مختلف مقامات پر، مضاف اور غیر مضاف۔ اور حتیٰ کہ اگر دیکھیں تو سورۃ الانعام آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانا چاہتے ہو؟ حالانکہ رب وہی ہے، ساری کائنات کی ہر چیز کا رب وہی اللہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو رب کے معاملے میں جناب ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ نمرود نے رب کے بارے میں، اور وہ کیا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ملک عطا کیا ہے اس لیے میں رب ہوں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، پہلی نشانی بیان فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، رب کا تعارف کرایا۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 62 میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ گویا کہ رب کے بارے میں یہاں 3 نشانیاں خود رب نے بیان فرمائی۔ پہلی، رب وہی ہے جو اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، اس کی دوسری اللہ ہی رب ہے، اور وہ کون سا اللہ؟ خالق کل شیء، وہ اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، رب وہی ہے جو خالق ہے۔ اور تیسری نشانی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، رب وہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال کیا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کس کو رب کہہ رہے ہو؟ تم غیر اللہ کو رب کیوں کہہ رہے ہو؟ رب وہی ہے جو اللہ ہے، رب وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اور رب وہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 3 کو دیکھا جائے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، خود خالق کے کنار فرما رہے ہیں وہ اللہ تمہارا رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں اس کائنات کو خلق کیا۔ اور اس کی تفسیر میں آپ جائیں کہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے، علماء نے تفسیر سے کلام معصوم کی روشنی میں بیان فرمایا۔ اور آخر میں اسی آیت کے آخر میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ، ذالکم اللہ رب، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فعبدوہ، اسی کی عبادت کرو جو رب ہے اور وہ اللہ ہے اور لائق عبادت ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہو؟ تو رب کے معاملے میں قرآن میں 987 مقامات پہ کیوں فرمایا گیا ضروری ہے قرآن کا مطالعہ کیا جائے، کلام معصوم کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ 20 احکام شریعت بی بی نے بیان فرمائے اور ان کے فلسفہ کو بیان فرمایا۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں شراب، بہتان اور چوری جیسے گناہان کبیرے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسی موذی بیماری جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور جس کو اللہ نے ناقابل معافی گناہ قرار دی ہے، اللہ شرک سے بچ کے اس کی ربوبیت کے عقیدہ میں ہمیں خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔